سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کا ایک اہلکار ناکے پہ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے؟ سر ٹریفک پولیس کافی 1 شفٹس پہ بھی چل رہی ہے اور 2 شفٹس پہ بھی چل رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ وہ ٹریفک پولیس ہے جو 2006 میں قائم ہوئی اور اس کی نفری 680 لوگ تھی. آج 2025 میں جہاں اسلام آباد میں گاڑیوں کی رجسٹریشن جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کے 17 لاکھ تک چلی گئی ہے. شہر کہاں چلا گیا؟ اور شہر کہاں چلا گیا؟ یہ ٹریفک پولیس جو 680 کی تھی آج 600 پہ آپریٹ کر رہی ہے اور 600 پہ آپریٹ کر رہی ہے سر ابھی بھی. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور اس میں سے 100 بندہ جو ہے وہ یہ فیسیلیٹیشن یونٹس کے اوپر کمپیوٹر کا کام کر رہا ہے. باقی 50 سے 60 بندہ جو ہے وہ جو وی آئی پی اسکارٹس اور ان کے جو آگے ہوتے ہیں اس پہ امپلائڈ ہے. شہر کے لیے 400 بندہ ہے جو کہ 2 شفٹس میں لگتا ہے، تو 200 بندہ ایک وقت میں اسلام آباد پہ امپلائڈ ہے، جو کہ بہت کم نفری ہے اس شہر کے لحاظ سے. اور اس نفری کے لحاظ سے ہم اپنی 101% دے رہے ہیں کہ اس شہر کو بہتر کریں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو ہماری کمانڈ ہے جس میں انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں اور جس میں آئی جی صاحب ہیں، انہوں نے اس چیز کو آبزرو کیا اور ابھی ہمارا ایک پروپوزل ہے جو کہ ایکسپینشن آف ٹریفک کا ہے جو 2600 لوگوں کا ہے، وہ اٹ از ان دا پائپ لائن اور ہوپ فلی وہ اپروو یہ ہوگا. میں سنتا رہتا ہوں کہ پائپ لائن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اہلکار ایک ناکے پہ یا کسی بھی پوائنٹ پہ کتنے گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے؟ سر ہماری ٹریفک کی ڈیوٹی آپ کے اٹھنے سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہے. صبح 6 بجے ہمارا اہلکار ڈیوٹی پہ آ جاتا ہے اور رات 12 بجے تک رہتا ہے. تو یعنی 12 گھنٹے ڈیوٹی. دس میکس اے ٹوٹل آف 18 آورس شفٹ. جب 18 آورس کو جب آپ 2 شفٹس میں کریں گے تو وہ 9 آورس کی ایک شفٹ بنتی ہے جو کہ اس کو پریزنٹ رہنا پڑتا ہے. اور کچھ جگہوں پہ یہ شفٹ فردر انکریز ہو جاتی ہے، جیسے کہ ڈپلومیٹک انکلیوز ہو گئے یا ریڈ زون ہو گیا جہاں دن کے ٹائم کی ڈیوٹی ہے، تو وہ شفٹ صبح 6 بجے سے لے کے کبھی کبھار شام کے 5 یا 4 بجے تک بھی چلی جاتی ہے. اسلام آباد میں تو آئے روز دھرنے ہیں، کوئی نہ کوئی وی آئی پی موومنٹس ہر وقت چلتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ. تو مجھے تو اہلکار یہ بتا رہے ہیں کہ ہم 14 گھنٹے 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل صحیح بتا رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ اتنے گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے تو ایک عام شہری کے ساتھ اس کا رویہ کیسے اچھا ہو؟ ڈیفینیٹلی سر، اسی کوئی سائیکولوجیکل دیکھیں سر، آپ دیکھیں کہ ایک شہر کی ایکسپینشن کا کوانٹم کتنا بڑا ہے، ایک ڈیوٹی ان ہینڈ کتنی بڑی ہے. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے ڈیوٹی آرز اسی میں ہی ڈیوائیڈڈ ہے. پہلی بات ہے 14 گھنٹے یہ اسپیشل کیسز اگر کبھی ہوں، کبھی کوئی اسپیشل ڈیوٹی ہو تو ڈیفینیٹلی مینیج ہی نہیں ہوتا اتنے گھنٹے. انشاءاللہ سر اس پہ ایک تو بات ہے کہ میں ادھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے کہوں نہیں ہوتا. ایک ہے کہ سر میں اپنی ٹریفک پولیس کو، ٹریفک کے جوان کو موٹیویٹ کروں، بینگ لیڈر ان کے ساتھ کھڑا ہوں، ان سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کروں. جیسے ہمارے آئی جی صاحب جو آپ کی انرجی میں دیکھتا ہوں آپ ایسے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہی ہے کہ میں اپنے جوان کو یہ تھپکی دے کے رکھوں کہ اب دیکھیں سر میرے یہ فیسیلیٹیشن یونٹس 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، میرے یہ بچے جو ہیں وہ اتنی ہی شفٹ میں کام کر رہے ہیں. آپ نے ایک وارننگ دی، ایک ایمرجنسی صورتحال ہو گئی. میں عام دنوں کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ایک کوئی بھی یہ ہم نے ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے نا. انسان ہے، کوئی بندہ بی پی کا پیشنٹ ہے. ایک اہلکار تھے، میں نے ان کا انٹرویو کیا، 58 ایئر اس کی ایج تھی، بی پی کا پیشنٹ، ہارٹ کا پیشنٹ، انگلیاں اس کی کٹی ہوئی اور 16 گھنٹے وہ ناکے پہ کھڑا ہے. شدید سردی کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے. تو یہ انسانیت سر ڈیفینیٹلی یہ اس میں ہم نے اپنی نفریوں کو ریپلیس کیا ہے. جو ہمارے تھوڑے سے اولڈ ایج تھے ان کو ہم سٹورز اینڈ اپنے ایم ٹی او سٹورز، جنرل سٹورز کی طرف لے آئے ہیں. اور جو نیو انڈکشن ذرا نئے لڑکے تھے، لیکن 8 گھنٹے میں وہ ڈیوٹی بھی اچھی کرے گا، اس کا رویہ بھی اچھا بالکل ہوگا، اس کی انرجی بھی اچھی. سر آئیڈیل سینیریو میں تو سر آئیڈیل سینیریو میں ایک ٹائم پہ 3 گھنٹے سے اوپر ڈیوٹی مانگنی ہی نہیں چاہیے فیلڈ پہ جوان سے. ایسے ہی ہے. میں 2 گھنٹے ریکارڈنگ کر رہا تھا پروگرام کی، شدید ٹھنڈ تھی، تو میری تو طبیعت خراب ہوگی کہ ناکے پہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں لوگ. نہیں سر، آئی ہیو بین کینڈیڈ ود یو، کیونکہ میں پبلک کو یہ سنانا چاہتا ہوں سر کہ میرا ٹریفک کا جوان جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی جان کے اوپر سوار کر کے یہ ڈیوٹی ان کے لیے کر رہا ہے اور خوشی سے کر رہا ہے سر، خوشی سے کر رہا ہے. مطلب ڈیفینیٹلی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس میں ان کو تھپکی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں اور کم سے کم تکلیف دیتے ہیں. تو بس میری عوام کا سب سے اچھا مجھے تحفہ یہی ہوگا کہ خود سے کنسرن سٹیزن بنے تاکہ میرا ٹریفک کا اہلکار کم سے کم ڈیوٹی کرے اور وہ خود سے اپنے آپ کو ایک رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ پیش کرے. جینون رائٹ ہے ڈیوٹی کا. اس کے ساتھ جب آپ ڈیوٹی لے رہے ہیں تو ان کو سہولتیں کیا دے رہے ہیں؟ کیا ان کو میڈیکل سہولت مل رہی ہے، ہاؤسنگ کی؟ ان کے ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ آپ اتنی بات کر رہے ہیں تو آپ ان کی جو بنیادی سہولتیں ہیں جن میں ان کی صحت ہے، تعلیم ہے، ایجوکیشن، اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ٹریفک پولیس میں ایک سہولت تو یہ دی جاتی ہے کہ جو ہمارا چلان ہوتا ہے، جتنے بھی چلانس ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ایکسچیکر میں جاتے ہیں اور گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں.
لیکن 1 سال کے بعد اس میں سے 35% جو شیئر ہے چلان کا ڈیفینیٹلی، اور چلانوں کا نمبر جو ہے اٹ انکریزز 5 سے 6 کروڑ روپیہ گورنمنٹ ایکسچیکر میں ٹریفک پولیس کے چلانوں سے جاتا ہے. تو اس کا ایک 35% پورشن جو ہے وہ مختص ہے میرے ٹریفک کے جوانوں کی ویلفیئر کے لیے، جو کہ 1 سال بعد ان کو ملتا ہے. یہ تو وہ اماؤنٹ ہوگی جو ان کو 1 سال بعد ریسیو ہونی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے انہوں نے پولیس کی ویلفیئر کو بڑا ٹارگٹ کر کے انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی پولیس والا جو ہے اس کی کوئی کہیں بیمار ہو یا کچھ بھی ہو، کسی کا کوئی میرج گرانٹ ہو، کسی کے بچے کی ایجوکیشن ہو، کوئی کہیں کسی ہسپتال میں بیمار ہو جائے، تو اپنی کمیٹیز بناؤ، اپنی کمیٹیز بنا کے ان کو ویریفائی کرو، اور جو تمہارا ویلفیئر کا سیونگ کا جتنا بھی پیسہ آتا ہے اس کو آپ ان کے اوپر بالکل لگائیں، کیونکہ یہ پیسہ جوانوں کے لیے. کوئی ہاسپٹل نہیں ہے پولیس کے لیے؟ سر ہمارے ایم او یوز ہیں ہسپتالوں کے ساتھ، لیکن کوئی ڈیڈیکیٹڈلی کاش فری ہسپتال ہوتا. ابھی ہمارا جو نیشنل پولیس ہاسپٹل ہے جو کہ پولیس لائنز H11 میں بن رہا ہے، وہ بھی آئی جی صاحب کا برین چائلڈ ہے، ابھی ان کے ہوتے ہوئے شروع ہوا. تو اس میں کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جائے؟ سر پریزیومیبلی ابھی اس کو پروجیکٹ کو کمپلیشن میں ابھی 1 ایئر ہے، لیکن 1 ایئر کے بعد ہم یہ بلیو کر رہے ہیں کہ شاید ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے یہ جو علاج معالجے کے جو مسئلے ہیں یہ انشاءاللہ حل ہوں گے. تو میں کہتا ہوں 3 بنیادی ان کے مسئلے ہیں. ایک تو صحت، دوسرا تعلیم ان کے بچوں کا، اور کوئی رہائش کے حوالے سے بھی کچھ ہے ان کے لیے؟ رہائش کے حوالے سے بالکل ہم ان کو اسلام آباد کے اندر جو ہے میکسیمم جو رینٹل کاسٹ ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں ہائرنگ کی کاسٹ، وہ تمام کو اپنی آتھرائزیشن کے حساب سے دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو پولیس کی رہائشیں ہیں، جس طرح جو فیملی کوارٹرز ہیں وہ ان کے لیے اویلیبل کیے گئے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی کیونکہ نفری تعداد زیادہ ہے تو ایک ویٹنگ لسٹ ہے جس کے لحاظ سے ان کو رہنا ہوتا ہے. اگر وہ کوئی رینٹ کسی جگہ پہ رہنا اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ان کو رینٹل پالیسی کے تحت جو ان کی آتھرائزیشن ہے تو ان کو بالکل یہ میعاد دی جاتی ہے، جو کہ ہائیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر پروونسز.